الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ یہ سورہ فیل ہے، مکۃ المکرمہ میں یہ نازل ہوئی اور یہ ایک واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے واقع ہوا تھا۔ یعنی حضور جب پیدا ہوئے اور حضور کو جب نبوت ملی اور حضور نے جب دعوت دینا شروع کی، جس کی بنیاد پر مکہ والے حضور کے دشمن ہو گئے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ یعنی دشمنوں کے بیچ میں یہ صورت نازل ہوئی، لیکن کسی نے بھی اس واقعے کا انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بھی بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا تھا، کیونکہ حضور کی پیدائش 50-55 دن کے بعد ہوئی، 40 سال کے بعد نبوت ملی اور 3-1 سال کے بعد علی الاعلان دعوت شروع ہوئی ہے، تو تقریباً یہ سمجھیے 45 سال کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے اس واقعے کے۔ اور کیا تھا واقعہ؟ تو تقریباً آدھا واقعہ تو گزشتہ آ چکا ہے کہ ابرہہ نے ایک کنیسہ بنایا ہوا تھا، جس میں کچھ عربوں نے جا کر پاخانہ کر دیا اور کچھ آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس نے انتقام لینے کے لیے یہ کیا کہ میں مکہ کو ہی ڈھا دوں گا، مکہ کو ختم کر دوں گا، جس سے ان لوگوں کا اعتقاد وابستہ ہے۔ یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہہ دیتا یہ کہ جن لوگوں نے یہ حرکت ہمارے یہاں کی ہے تم ان لوگوں کو یہاں بھیج دو ورنہ ہم تم پر چڑھائی کریں گے۔ تو اب چند لوگوں نے یہ حرکت کی تھی، تو مکہ والے اور عرب جو ہے وہ ان لوگوں کو تلاش کر کے اس کے پاس بھیج دیتے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن جب آدمی حکومت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے، جب طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے، انصاف کیا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو ہے سب میں ہی ہوں، اب میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، اب میں جو چاہوں۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تو ایک منی کا قطرہ ہے، آج یہاں بیٹھا ہوا ہے، کچھ وقت کے بعد مر جائے گا، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ میں بادشاہ ہوں اور میرا کنیسہ ان کے 1-2 آدمی نے خراب کیا ہے، تو میں ان کا جو اصل گھر ہے جس سے سب کے سب محبت کرتے ہیں اسی کو ڈھا دوں گا، اسی کو گرا دوں گا، اسی کو ختم کر دوں گا۔ تو یہ اس کے اندر یہ وہ تھا، تکبر تھا۔ خیر یہ جیسا کہ گزشتہ بتایا تھا کہ جب نکلا ہے تو بہت سارے عرب کے قبیلوں نے اس کا مقابلہ بھی کیا، لیکن سب ہارتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ طائف اور طائف سے بھی آگے
یعنی مکہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ اللہ جس کو ڈھیل دیتا ہے اس کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا یہاں کا یہ قانون ہے کہ وہ ایک دم سے پکڑ نہیں کرتا۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ذرا ہمارے اوپر حال آوے تو سامنے والے کی پکڑ ہو جانی چاہیے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ ابھی سنبھل جاوے، ابھی سنبھل جاوے، ابھی سنبھل جاوے۔ پھر جب ایک حد تک وہ آگے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ ایسے پکڑتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ بھی مکہ کے قریب پہنچ گیا اور حضرت ابو طالب وغیرہ بھی آ گئے اور انہوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے اونٹ دے دو، بس اس کا مالک میں ہوں اس لیے میں اپنے اونٹ مانگتا ہوں۔ انہوں نے اونٹ دے دیے اور پھر یہ گئے اور وہاں جا کے بیت اللہ کے پردے پکڑ کر دعائیں کی، دعا کرتے کرتے پھر جب تھک گئے اور بالکل وہ ہو گئے تو یہ کہہ دیا کہ اب سب اس جگہ کو چھوڑ دو کہ یہ لوگ آئیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کا عذاب جب ان پہ آئے گا تو جو یہاں ہیں سب کے سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، پھر کوئی نہیں بچے گا۔ چنانچہ یہاں تو یہ خالی ہو گیا، مکہ تو خالی کر دیا گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو ابرہہ نے کہا کہ چلو لشکر تیار کرو۔ لشکر تیار کیا گیا اور جو سب سے مین ہاتھی تھا جس کو محمود کہا گیا، جو خاص اس لیے بھیجا گیا تھا جس پہ یہ سوار ہو کر اکڑتا ہوا آیا تھا، تو اس کے کان میں جا کر ایک آدمی ہے جن کا نام بتایا جاتا ہے کہ نوفیل بن حبیب، یہ قبیلہ خشعم کے تھے۔ یہ قبیلہ خشم نے بھی ان کے ساتھ جنگ کی تھی لیکن وہ جیت نہیں سکے تو ان کو ساتھ میں پکڑ کر یہ لایا ہوا تھا۔ تو قبیلہ خشم کے یہ جو ساتھی تھے نوفیل بن حبیب، اس نے اس محمود کے کان میں جا کر یہ کہا کہ دیکھ تو اللہ کے حرم میں پہنچ چکا ہے، اس لیے تو سنبھل جانا۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد جب لشکر تیار ہوا، اس کو ہاتھی کو اٹھایا جا رہا، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، اس کو مارا جا رہا ہے لیکن وہ اٹھنے ہی تیار نہیں ہوتا۔ بہت مشکل سے اس کو اٹھایا اور پھر بیت اللہ کی طرف اس کو چلایا جا رہا ہے تو وہ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، مارا جا رہا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ادھر آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ دوسری طرف موڑو۔ ادھر موڑ دیا تو وہ چلنے لگ گیا، ادھر موڑا تو چلنے لگ گیا، پیچھے لے جاتے ہیں تو وہ چل رہا ہے، اور جیسے ہی بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ابھی تو یہی حال تھا، سب دیکھ ہی رہے تھے، اتنے میں دریا کی جانب سے بہت دور اس جانب دریا بھی ہے، تو اس جانب سے پرندوں کے گول پرندوں کی فوج آئی۔ چھوٹے چھوٹے کبوتر سے کچھ چھوٹے پرندے تھے اور وہ آ کر پورے یہ 60,000 کا جو پورا لشکر تھا اس کے اوپر چھا گئے، جیسے بادل کیسے چھا جاتا ہے ایسے پورے کے پورے اس کے اوپر چھا گئے۔ اور ان کے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ کتنے ہوں گے، ان کے پنجے کتنے ہوں گے، اس میں کنکریاں تھی، وہ کنکریاں کتنی ہوں گی، اور ایک چونچ میں کنکری تھی، 3 کنکریاں یہ لے کر وہ پرندے آئے ہوئے تھے اور وہ پرندے اوپر سے پھینکتے تھے، جس کو لگ جاتی تھی سیدھی چیرتی ہوئی گولی کی طرح اوپر سے نیچے تک چلی جاتی تھی اور وہ وہیں کا وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ یہ برستی گئی یہ کنکریاں اور یہاں یہ پورا لشکر مرتا چلا گیا، ایک کے بعد ایک مر رہے اور اسی حالت کے اندر تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے لیے بہت سی چیزوں کو باقی رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک، کچھ لوگ بھاگے، ادھر ادھر بھی بھاگے، لیکن جو بھی بھاگتے چلے گئے ان کے اندر بھی چیچک یعنی پھنسیاں پھوڑے ہونا شروع ہوئے اور وہ راستے میں مرتے چلے گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کا انجام بتانے کے لیے اس کو صنعاء تک پہنچا دیا، اس کے دارالحکومت تک پہنچا دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا ہے تو اس حال میں پہنچا کہ اس کی انگلیاں نے سڑ گئی تھی، گل رہی تھی، گر رہی تھی، سارے اعضاء گل گل کے گرتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب اپنے دارالحکومت یہ پہنچ چکا تو سینہ پھٹ گیا اور پورا کے پورا پیپ اور لہو کی طرح بہہ پڑا اور ختم ہو گیا۔
اللہ نے اس کو وہاں تک پہنچایا اور وہاں لے جا کر اس کو عبرتناک موت عطا کی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جاوے کہ طاقت جو ہے وہ کوئی دوسرے کی ہے، یہ جو ظاہر میں طاقت ہوتی ہے یہ حقیقی طاقت نہیں ہے، یہ حقیقی طاقت۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو یہاں مکہ میں رہے، اور اس میں سے جو ہاتھی چلانے والے تھے وہ 2 آدمی جو مکہ میں رہے، وہ دونوں کے دونوں اندھے بھی ہو گئے، اپاہج بھی ہو گئے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان لوگوں کو، ان دونوں آدمیوں کو ہم نے مکہ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، کیونکہ قریب کا ہی دور تھا، تو وہ لوگ مکہ کے اندر بھیک مانگتے تھے۔ یہ بھی ان کے لیے گویا مکہ والوں کے لیے عبرت بن گیا، وہ وہاں جب پہنچا ہے تو صنعاء والوں کے لیے عبرت۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کی وجہ سے جو قریش کا اور قریش کی عزت تھی وہ عزت میں اور اضافہ ہو گیا، اور سب کہنے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں، ان سے پنگا نہیں لینے کا، یہ تو اللہ والے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی مدد آتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہم نے اس سے آگے والی سورت کی جو تفسیر کی تھی لإلاف قریش، اس میں یہ بات آئی تھی کہ وہ 2 سفر کرتے تھے، اور سفر میں جب یہ جاتے تھے تو کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی اتنی عزت تھی اور انہوں نے یہ واقعات دیکھے ہوئے تھے۔ تو خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے گھر کی حفاظت کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر کے ان کو سمجھایا، دعوت دی کہ اصل طاقت تمہاری طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ عرب والے حضور کے مقابل میں جو پورا وہاں کے مکہ والے تھے وہ سب کیا سمجھ رہے تھے کہ مال ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے تو کمزور لوگ ہیں، طاقت ہمارے پاس ہے، سرداری ہمارے پاس ہے، سب ہمارے پاس ہے، اور پھر ہم مسلمانوں کی کیوں مانیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں مانیں؟ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل، کیا یہ واقعہ بھول گئے؟ کیا یہ واقعہ بھول گئے؟ جب اللہ اس وقت اس طریقے سے حفاظت کر سکتا ہے تو آج بھی ان نہتے مسلمانوں کی جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، جو گھر اللہ سے جڑا ہوا ہے، تو جو بندہ اللہ سے جڑ جائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو انہیں اس میں دعوت دی گئی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ دیکھیے قرآن جو ہے نا، قرآن ایک ایک لفظ لاتا ہے تو وہ لفظ میں کے بھی بڑے معنی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں تو عربیت سے تعلق رکھتے ہیں جو آپ نہیں سمجھیں گے، لیکن یہاں دیکھیے اصحاب فیل، فیل کے ساتھی، اصحاب یعنی صاحب، صاحب مانا ساتھی، ہاتھی کے ساتھی، حالانکہ ہونا ایک چاہیے ارباب الفیل، ہاتھی کے مالک، ہاتھیوں کے مالک، کیونکہ یہ لوگ تو مالک تھے، لیکن یہاں قرآن نے لفظ استعمال کیا اصحاب فیل، کیا ہاتھیوں کے ساتھی، یعنی یہ ہاتھی جیسے تھے، ان کے اندر دماغ نہیں تھا کہ مالک وہ انسان ہے تو انسان سوچے گا کہ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہوئی ہے اس اللہ کے گھر کو میں ڈھانے جاؤں گا تو کیا میں بچ سکتا ہوں؟ اس کے مقابل میں میری کوئی طاقت ہے؟ لیکن یہ لوگ، ان لوگوں نے یہ سوچا نہیں، تو یہ تو کہتے ہیں جانور جن کے پاس عقل نہیں ہوتی ایسے یہ لوگ تھے، اس لیے لفظ بھی استعمال ہوا اصحاب فیل کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیسا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی پوری تدبیر کو فیل نہیں کر دیا، ختم نہیں کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو ایسی تدبیریں تو بہت ساری ہوتی ہیں اور اللہ ختم کرتا، قرآن میں آپ پڑھتے چلے جائیں گے قوموں نے کیسی کیسی تدبیریں کی، کیسی کیسی پلاننگ کی، لیکن اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ اور فرعون کا واقعہ تو مشہور ہی ہے کہ نکلا کس لیے تھا کہ آج تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو سب کو قتل کر دیتا ہوں، بات ہی ختم کر دیتے ہیں۔ آج نکلا اس لیے تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری تدبیر اور پلاننگ کو فیل کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا اور اس کو لے جا کے وہیں ڈبو دیا، جس کے متعلق یہ کہتا تھا کہ یہ نہر تو میرے نیچے سے جلتی ہے، یعنی میرے کنٹرول میں ہے، اسی نہر میں لے جا کے، اسی دریا میں لے جا کے اس کو ڈبو دیا کہ لے تیرا کنٹرول بتا دے۔
تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، ان کی تدبیر کو ضائع نہیں کر دیا، ختم نہیں کر دیا، اور کیا کیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر پرندوں کے گول پرندوں کی جماعت بھیج دی۔ یہاں ایک بہت اہم چیز ہے، طیرن ابابیل، یہ ابابیل جو ہے یہ عربی لفظ ہے۔ ابابیل کیا ہے؟ یہ عربی، بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں اس کا معنی عربیت کا ہوتا ہے، اور اردو میں جو اردو معنی ہے وہ ہوتا ہے، ہوتی دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہ ابابیل کے معنی ہوتے ہیں جماعت کی، یعنی پرندوں کی پوری جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیج دی۔ ہمارے یہاں عموماً مشہور کیا ہے، ہمارے یہاں بھی ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، تو یہ اردو کا ابابیل ہے اور یہ عربی کا ابابیل ہے۔ تو کسی نے بھی ہمارے یہاں کا جو چھوٹا سا پرندہ جس کو ہم ابابیل کہتے ہیں، اور عام طور پہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ پرندہ ہے جس نے ان کے اوپر پتھر برسائے تھے، یہ ہے نہیں، یہ سب چلی ہوئی باتیں ہیں۔ البتہ سب نے یہی لکھا ہے کہ ابابیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے وہ چیز، ایک پوری جماعت جو ہوتی ہے اس کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ اور بعضوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جو پرندے تھے وہ ایسے تھے کہ جس کو اس سے پہلے دیکھا نہیں گیا، ان پرندوں کو اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں گیا کہ وہ ایسے پرندے تھے۔ خیر ہاں اتنا لکھا ہے کہ کبوتر سے وہ چھوٹے تھے، لیکن یہ جو ہم ابابیل کہتے ہیں یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پرندوں کی جماعت بھیج دی، اور وہ کرتی کیا تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ ان کے اوپر کنکری کے پتھر برساتی تھی۔ کنکری کے پتھر، ایک تو اتنا چھوٹا پرندہ، اس کی چونچ اتنی چھوٹی، اس کی وہ، اور ہاتھ میں بھی کنکری، اور کنکری برسا ہوئے تو کیا لگنے والا ہے، کیا اثر ہونے والا ہے؟ لیکن جب اللہ چاہے تو چھوٹی چیز بھی بہت بڑی اثر کر کے چلی جاتی ہے نا۔ ایک چھوٹا سا مچھر ناک میں چلا جاوے تو آدمی کے کام تمام کر سکتا ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چیز سے، اتنی حقیر چیزوں سے ان کو اتنے بڑے لشکر کو ختم کیا کہ آدمی سوچتا رہ جاوے کہ کیسے ان کو ختم کیا گیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اتنا بڑا لشکر، 60,000 کا لشکر، اور پھر اندر ہاتھی بھی، گھوڑے کتنے ہوں گے، اور کیسی چیزیں ہوں گی۔ کہتے ہیں بھوسا تو سمجھتے ہی ہیں، گائے وغیرہ کو کھلایا جاتا ہے، بھینسوں کو کھلایا جاتا ہے، وہ بھوسا اس کی کیا حیثیت ہوتی نہیں، پھر وہ بھی بھینس نے اس کو اچھے طریقے سے کھا لیا اور پھر نکالا ہو تو اور بھی اس کی حیثیت خراب ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ پورے کے پورے اتنے بڑے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دی، کوئی ان کی ویلیو اور کوئی حیثیت اللہ نے باقی نہیں رکھی۔ کہ یہ ہے کہ ساری کے ساری طاقت جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کے قبضے میں، ساری طاقت اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے کہ میرا بندہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میری طرف آ جاؤ، لیکن پھر جب نہیں آتا تو پھر اللہ اپنی قدرت ہر زمانے میں بتاتا ہے نا۔ یہ ظاہر کے جو اسباب ہوتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ظاہر کے اسباب سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے کا ہے، ابھی قریب میں کیا ہوا ہے، ابھی قریب میں ہی کیا ہوا ہے، سپر پاور طاقت ایک چھوٹے سے ملک کے اوپر سب مل کے نہ آئے ہوئے تھے افغانستان کے اوپر، اور ساری نئی نئی ٹیکنالوجی لے کر آئے تھے، سارے ہتھیار لے کر آئے تھے۔ ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس وہی پرانے ہتھیار، لیکن کیا ہوا کہ یہ چھوڑ کے چلے گئے، جانا پڑا۔ کیوں جانا پڑا؟ کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ اس کی جب مدد کرتا ہے تو بڑی بڑی طاقتیں وہاں پسپا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں، اور یہ ایسے واقعات ہماری زندگی میں اور ہوتے رہتے ہیں، اللہ ایسے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور ایک بزرگ کا واقعہ، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا
کہ وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دریا کے کنارے پر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بچھو ہے اور وہ بچھو بہت جلدی تیزی سے چل رہا ہے. تو مجھے یہ ہوا کہ یہ اتنی تیزی سے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں جو چیز ہوتی ہے نا اللہ کی اس کے پیچھے تدبیر ہوتی ہے، اللہ اس کو کر رہا ہوتا ہے اور وہ فی الحال ہمیں معلوم نہیں ہوتی، وہ جب ہو جاتا ہے تب کسی کو معلوم ہو جاتا ہے. تو یہ جو بزرگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اللہ اس طریقے سے کیوں کر رہا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بصیرت. ایک ہوتی ہے بصارت کہا جاتا ہے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک ہوتی ہے بصیرت دل سے دیکھنا. تو یہ ہوتی ہے بصیرت اللہ والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس. تو انہوں نے سوچا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، لاؤ دیکھتا ہوں. اللہ کچھ نہ کچھ ہے تو یہ جلدی چلتا ہوا پہنچ گیا اور دریا کے ایک کنارے پر جہاں فاصلہ کم تھا وہاں جا کر کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کھڑا رہا، اتنے میں اندر سے ایک کچھوا آیا، یہ چھلانگ لگا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا اور ادھر سے ادھر چلا گیا. انہوں نے سوچا کہ یہ تو کوئی نئی چیز دیکھنے مل رہی ہے، چلو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. تو یہ بھی ادھر سے ادھر چلے گئے. جب وہ ادھر اتر گیا اور پھر بہت اسپیڈ میں چلنے لگا، یہ بھی اس کے پیچھے جا رہا ہے، دیکھا کہ ایک دور شراب پی کر ایک آدمی سو رہا ہے. یہ وہاں پہنچا اور اتنے میں وہاں پر ایک اژدہا اس کے قریب آیا. قریب تھا کہ یہ اژدہا اس شرابی کو ڈس لیتا. اتنے میں اس نے جا کے زور سے ڈنک مارا تو وہ سانپ وہیں مر گیا. جب یہ سانپ مر گیا تو یہ بچھو جانے لگا. ادھر اس آدمی کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا کہ یہاں بچھو ہے تو وہ بچھو کو مارنے لگا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ایسا مت کر، یہ بچھو کے پیچھے میں وہاں سے آیا ہوں، اللہ نے تیری جان بچانے کے لیے اس کو بھیجا ہے. اگر یہ اس کو نہ ڈستا تو یہ اژدہا تجھے ڈس لیتا اور آج تو ختم ہو گیا ہوتا. اس بندے نے کہا کہ یا اللہ تیرا ایسا معاملہ، اس نے گنہگار بندے کے ساتھ تو اس طریقے سے معاملہ کرتا ہے، تو جو تیرے نیک بندے ہوں گے تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہو جو تیرے. پھر وہ جانے لگا تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے؟ بولے اب میں اس ذات کی طرف جانا ہوں جس نے مجھے بچایا، اب میں اللہ کی طرف جانا. پھر لکھا ہے کہ پھر اس نے کئی حج پیدل کیے، کئی حج. تو یہ سارے واقعات تو دنیا میں اللہ دکھاتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو ساری طاقتیں جو ہیں یہ ساری طاقت اللہ کی ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں. یہ بڑے بڑے جو آج کل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، یہ سارے مچھر کے پر ہیں، یہ مکڑی کے جالے ہیں. یہ ساری جتنی اسکیمیں بناتے ہیں یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکڑی کے جالے کہا. مکڑی کے جالے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ گھر تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن سب سے ہلکا گھر جو ہوتا ہے نا وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے کہ ایک ذرا سے جھاڑو تم یوں کرو کہ ختم ہو جائے گا ذرا سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ باطل جتنی بھی اسکیمیں بناتے ہیں یہ مکڑی کے جالے ہیں. ذرا اللہ کی جھاڑو پھرتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے. کون کہاں چلا جاتا ہے، کون کہاں چلا جاتا ہے معلوم بھی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کو بیان کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ کی. اس میں ایک عبرت کی چیز اور ہے، وہ یہ کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں. یہ لوگ ابراہا کا لشکر آیا تھا بیت اللہ کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. تو کیا تھا کہ اینٹوں کو توڑ دیتا، پتھروں کو جدا جدا کر دیتا، بس اتنا ہی کرنے والا تھا. لیکن خود عرب جو اس وقت مکہ میں لوگ تھے وہ لوگ تو کیا کرتے تھے، وہیں پر بت رکھے ہوئے تھے، وہیں پر مورتیاں رکھی ہوئی تھی اور مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے. تو خطرناک کون سا کہ صرف پتھر توڑ دینا خطرناک، یا اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ مورتیوں کی پوجا کرنا. سیدھی سی چیز ہے، مورتیوں کی پوجا کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. لیکن ان کے اوپر عذاب نہیں، ان کے اوپر کیوں عذاب؟ ان کے اوپر عذاب کہتے ہیں دو چیز الگ ہے کہ یہ نافرمان تھے. مکہ والے جو تھے وہ کیا تھے؟ نافرمان. تو نافرمانی جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، گناہ گار ہونا الگ ہوتا ہے. اور دوسرا کہ دین کا مذاق اڑانا، دین کا استہزاء کرنا،
دینی معاملے کے اندر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ خطرناک چیز ہے. یہ اللہ کے یہاں برداشت نہیں ہے کہ کوئی دین کو مذاق بناوے اور دین کی تخفیف کرے. یہ اللہ کے یہاں برداشت نہیں ہے، اس پر عذاب آتا ہے. اور اگر اللہ کی کوئی نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا لیتے ہیں، لیکن دین کی مذاق اللہ کے یہاں برداشت نہیں ہے. اسی لیے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسایا اور اپنی قدرت بتا دی کہ میں ایک ایسا قادر ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہمیں اللہ سے جڑنا چاہیے، ہمیں اللہ سے. آج ہم جو چیز دکھتی ہے اس سے جڑتے ہیں. پیسہ دکھتا ہے کہ اس سے کام بنتا ہے تو اس سے جڑ جاتے ہیں. کوئی بڑا آدمی دکھا کے ہاں یہ کام بناتا ہے تو اس سے جڑ جاتے ہیں. کوئی طاقت والا دکھتا ہے کہ بولا ہاں یہ اچھا ہے تو اس سے جڑ جاتے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی. اصل اللہ کی طاقت ہے. اس لیے جو اللہ سے جڑ جائے گا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جو اللہ سے کٹ گیا اور ساری چیزیں اس نے حاصل کر دی تب بھی اس کو کچھ نہیں ملا، اس کو کچھ نہیں ملا. یہ قرآن کا ایک بہت اہم پیغام ہے جس کو قرآن کریم بار بار دہراتا ہے. بار بار آپ پڑھتے چلے جائیں گے، آپ سنتے چلے جائیں گے کہ تھوڑا وقت جائے گا اللہ اپنی قدرت بتائے گا، تھوڑا وقت جائے گا اللہ اپنی قدرت بتائے گا. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے جڑ جانا چاہیے جو سب کچھ کرنے والا ہے، جو سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سے جوڑ دے اور جیسے اللہ چاہتا ہے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المن کلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، بڑے قصوروار ہیں. یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کو، متعلقین کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امت پہ سے حالات کو ختم فرما. یا اللہ خصوصاً اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما. یا اللہ امن و امان کو قائم فرما. اے میرے اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ وہ یقین عطا فرما دیجئے جو یقین آپ کے یہاں مطلوب ہے. یا اللہ وہ یقین عطا فرما دیجئے کہ جس کی بعد ہر چیز سے کٹ کر ہم آپ ہی کے ہو کر رہ جائیں. یا اللہ اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے. یا اللہ ہم تمام کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دست نگر نہ بنائیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.